السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كريم له ولا رحيم له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على الكاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور إن الفجور يهدي إلى النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی ہر قسم دی وڈائی اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبائن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھی حضرات گرامی میرے تو قبل تسا حضرات برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالوہاب بلوچ صاحب دا والہانہ شاندار خطاب سماعت فرمائے اور میرے بعد ساری جماعت دے جید علماء کرام جو کہ تشریف فرما ہیں اور کچھ تشریف گھن آمن والے ہیں انہاں دا انشاءاللہ الرحمن تساں بالتفصیل بیان سماعت فرمائے سو قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان تساں حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتے کوشش کرے ساں کہ تھوڑا وقت ضائع نہ کریں چند معروضات چند باتاں اصلاح دی نیت نال تساں حضرات دے سامنے گوش گزار کراں اللہ کو لو دعا ہے اللہ کریم ساکو تو آکوں سنن سمجھن دے بعد قرآن و حدیث دے مفہوم دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے نبی کریم علیہ السلام تو سوال کیتا گئے اللہ دے پیغمبر اے دسو کیا مومن بندہ چور ہو سکتے بندہ ایمان قبول کرن دے بعد چوری کر سکتے حالانکہ چوری کرنا ایماندار بندے واسطے منع ہے آپ نے فرمائے ممکن ہے تھی سکتے مومن چور ہو سکتے اللہ دے پیغمبر اے دسو مومن ایمان قبول کرن دے بعد شراب دا عادی ہو سکتے یہ ممکن ہے کہ ہوں دے کلو شراب دی عادت ہوئے یا وہ شراب پیوے ایمان قبول کرن دے بعد آپ نے فرمایا ممکن ہے ہو سکتے مومن شرابی بھی ہو سکتے یا رسول اللہ اے دسو کہ مومن بندہ ایمان قبول کرن دے بعد بدکار ہو سکتے غیر اخلاقی جرم ان دے اندر پاتا مانی سکتے آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے مومن مجرم ہو سکتے
مومن چور ہو سکتے، مومن شرابی ہو سکتے۔ اچھا اللہ دے پیغمبر اے دسو کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا؟ ایمان قبول کرن دے بعد ان دی زبان جھوٹی ہو سکتی؟ امام کائنات نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بندہ ایمان قبول کرنے دے بعد بھی جھوٹا ہو یا ان دی زبان جھوٹ بولے، نہیں ہو سکتا۔ جن دی زبان تے جھوٹ ہے ان دے دل وچ ایمان نہیں ہو سکتا، جن دے دل وچ ایمان ہے ان دی زبان تے جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان دل دے ارادے دی ترجمانی کرنی ہے۔ دل وچ سچ ہوے زبان تے جھوٹ ہوے نہیں ہو سکتا۔ یہ تے انہاں دی آپس وچ مطابقت بھی نہیں بندی کہ اندر کچھ ہوے تے باہر کچھ ہوے، نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ مومن بندے دے اندر ہوندے وہ کچھ مومن بندے دی زبان تے ہوندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اے جڑی بڑی بات کیتی ہے کہ مومن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جے اج دے معاشرے تے اساں نظر ماروں تے جھوٹے اساں ہیں سارے مسلمان، مسلمان بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں۔ دعویٰ ہے کہ اساں صاحب ایمان ہے، مومن ہے، لیکن سارے اندر جھوٹ بھی پاتا ہے۔ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے یقین کرو، اعتماد رکھو، یا تو دو گالی وچوں ایک گال ہے۔ اگر اساں جھوٹے ہیں تو وقت سارے دل وچ جڑا ایمان ہے نا، اساں جڑا دعوے دار ہیں وہ سمجھو ایمان موجود کوئی نہیں۔ اساں مسلمان کون سے جی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، دعویٰ کرنے ہیں کہ اسلام ایمان سادہ بچہ ہویا ہے، وقت ساکو ساری زندگی واسطے جھوٹ ختم کرنا پوچھا۔ جھوٹ سارے معاشرے دی مہلک بیماری ہے اور متعدی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو ام الامراض، بہت سارے بیماریاں دی ماں کہلاندی ہے، بہت سارے گناہوں دی بنیاد اساس تے جڑ قرار دتا گئے جھوٹ۔ جھوٹ نہ ہوئے کوئی شے کوئی بندے دی زندگی دے اندر جرم گھٹ سکدے اگر جھوٹ گھٹ ونے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نواں مسلمان تھی، ہاں مسلمان تھی ون کے پہلے میرے اندر کچھ کمیاں کتایاں ہن، یکدم میں کنٹرول نہیں پیا کر سکدا۔ میں درخواست یہ کرنا جو میں کو مسلمان ہون دے بعد بھی کچھ کام ایسے ہیں جرے اسلام نے روکن، لیکن میری چونکہ طبیعت بن چکی ہے، میری عادت بن چکی ہے، میرا مزاج بن چکی ہے، میں کوئی اجازت دیتی ونجے کہ کچھ معاملات تے امور ایسے ہیں جرے اسلام دے خلاف ہیں، لیکن میں کچھ دیر واسطے کرن چاہتا، ایستا 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 وہ میرے تو ختم ہو گئے سن۔ آپ نے فرمایا بیان کر کیڑے امور ہیں جرے تیرے اندر پاتے لینا؟ آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چور ہوں، میں شرابی ہوں، میں بدکار ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ یکدم اسلام قبول کرن دے بعد میری زبان سچی نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرے سا ایستا ایستا زبان تے کنٹرول کرے سا۔ یکدم مسلمان ہون دے بعد میرے تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، نشہ بن چکے، عادت بن چکی، اور یہ حال میری چوری دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اجازت مرحمت فرماؤ، میں چند امور کرے نہ رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا انہیں 4 امور دے وچوں ایک مسئلہ میرے نال وعدہ کر جا، باقی دے بارے جویں تیری دل آکھے کر، میری طرفوں کوئی سختی تے پابندی کوئی نہیں۔ چوری دا معاملہ، شراب دا معاملہ، بدکاری دا معاملہ، یہ تیرے اپنے دل دا فیصلہ ہے، جویں دل آکھی کر نہ کر، لیکن میرے نال وعدہ کر جو آج دے بعد جھوٹ نہ بولے سا۔ اے وعدہ کر میرے نال۔ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے بہ کے وعدہ بیٹھا کریں دے، دل چے خیال ہے چلو چوری دی تا اجازت مل گئی ہے، شراب دی تا اجازت مل گئی، بدکاری دی تا اجازت مل گئی ہے نا، چلو ایستا ایستا کنٹرول ہو ویسی، نبوت زبان تو اجازت تا ملی ہے، جھوٹ چھوڑ دینے، لیکن شاید اندازہ کوئی نہ ہا جو نبی کریم علیہ السلام دا جڑا فرمان ہونے نا وہ دنیا کائنات دی دانائی تے حکمت تو بھریا ہویا ہو۔ آپ دا فرمان آج کلو 1500 سال پہلے آپ نے جو فرمایا ہو، آج دنیا دے سائنسدان تے وڈے وڈے ڈپلوما ہولڈر تے وڈے وڈے ڈاکٹر تحقیقاں کرنے ودے ہونن، جو آمنہ دے لال نے جو فرمائے جو ول نبی کریم دا فرماونا ایویں بے سود تا نہیں ہوندا، تحقیق کرو۔ جندے وچوں ایک مثال میں دیون مناسب سمجھدا تاکہ بات واضح ہو ونجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ مسجد نبوی دے کچے صحنے وچ آپ دے سامنے ایک دیہاتی بندے آ کے پیشاب کیتا چھوٹا، صحابہ کرام اٹھی کے اوپر روکن لگے، آپ نے منع کر دیتا صحابہ کرام کو کہ ایکو کچھ نہ آکو پیشاب کرن دیو، پتہ بھی ہا کہ مسجد دے صحنے وچ بیٹھے کرن دیو۔ آج دی دنیا دی سائنس نے ریسرچ کرنا شروع کی تھی ہے، تحقیق کرنا شروع کی تھی نے جو امام کائنات نے کیوں روکیا، آخر کیا وجہ ہے؟ این نتیجے تے پہنچن کہ میڈیکل، ڈاکٹری، طب، سائنس آج دنیا دی بڑی بڑی طب دے علوم والے ماہر وہ بھی این چیز کو منیندن کہ دوران پیشاب بندہ پیشاب کرنا پیا ہوئے تو پیشاب دے دوران اپنے پیشاب کو روکے نہ، اگر روکے تو ان دی ڈیتھ دا خطرہ ہے، ان دے مرن دا خطرہ ہے۔ 15 صدیاں گزرن دے بعد آج سائنس این چیز کو منن تے مجبور ہو گئی ہے، جو میرا پاک نبی جدنا بھی جیرے ویلے بھی جو فرماوے حق فرمیندہ تے حکمت کو لو بھر جاؤیا بول فرمیندہ۔ آج انہیں فیصلہ کی تھے ابھی دوران پیشاب نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ نبی سے آئے کہ کچھ نہ کو پیشاب کرنا، نبی سیدی تا اپنے حکمت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہوں کہ میرا وعدہ ہے۔ لگا گئے اپنی عادت کے مطابق رات دا ارادہ کی جس میں چوری کروں، بات سوچے سکیں چوری کریں نا اپنے گھر دے احباب کو لو چھپ کے، وہ میرے کو پوچھن کیڑے گیا میں جھوٹ مار کے گزارا کر گندام تو انہیں کو مطمئن کر گندام، راستے کوئی بندہ میرے کو پوچھا کیڑے ویندا پئی میں کوئی جھوٹ مار کے اپنا راستہ اگتے چا کرے نا، ہن جھوٹ تو مارنا کوئی نہیں، جے راستے کوئی بندہ ملیا میں سچ چا الایا تو ساری ساکھ برباد تھی ویسی، بدنامی ہے، بےزتی ہے، لوگ کیا سن جو ہن تو چوری کرے نہیں عمر انہیں گھر ون کی نے میرے احباب کو ڈسنے میں گھر وچ بیچتا ہوں، نبی پاک نال وعدہ کیتے نہیں جھوٹ تے بولنا، چھوڑ یاری چوری کوئی چھوڑ دے، شراب دا ارادہ کیتے شراب دے بارے این خیالات ہیں شراب کو چھوڑ دیتے، بدکاری دا ارادہ کیتے این خیال ہے جو کہیں پوچھ گی دا جھوٹ تے بولنا، بدکاری چھوٹ گئی۔ کئی دن دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا سنا کیا بنیا تیرے انہیں امور تے مسئلے دا، ادھے اللہ دے نبی اللہ دی ذات دی قسم ہے تواڈے بولیں تے قربان ونجی جے، جھوٹ دا تواڈے نال وعدہ کیتا ہم جو نہ بولے ساں، بس وہی کو جھوٹ چھوڑے می دنیا دی ہر بیماری آپ پہ آپ چھوٹ گئی۔ کیسے سمجھ آئیے تو
ہر گال دی مزید وضاحت میرے کو کہیں جھوٹ چھوڑ دے، چور جھوٹ چھوڑ دے، شرابی جھوٹ چھوڑ دے، ڈکیٹ بندہ جھوٹ چھوڑ دے، دنیا دا بدکار جھوٹ چھوڑ دے۔ جھوٹ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جیری تیرے میرے معاشرے دے تمام بیماریاں نا سبب ہے، ہر شے دی بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایاکم بالکذب، جھوٹ کو لو بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ برائی دو گھن میں دے، ان الفجور یہدی الی النار، برائی جہنم دو گھن میں، جھوٹ تو بچو۔ چوتھی حدیث نبی پاک نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق دیاں ترائے نشانیاں ہیں، اذا حدث کذبا، جدائیں علاوے جیرے ویلے علاوے جھوٹ علاوے، اذا تمنا خانا، جیرے ویلے امانت رکھی ونجے ان دے اندر خیانت کرنا، و اذا وعد فاخلفا، جیڑے ویلے کہیں بندے نال وعدہ کرے ان دی مخالفت کرنا۔ چوتھی نشانی ایک بھی روایت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جدہیں جھگڑا کرے کہیں نال تا مندے علیہ منافق ہے۔ پہلی نشانی یہ دسی گئی ہے جیرے ویلے علاوے کیا علیہ بولو تو صحیح بولو کو جے کلے خطبہ سویل دے علیہ نے بیٹھے میں لاس تک تو سا تھکا سا کو مولنے سچے، حالانکہ علیہ نے مولوی رہے گا تو سا چپ کی نہیں بیٹھے تو صحیح علاو تاکہ بعد تواری گالا صحیح منو بھی واقعہ جوان تھک گئے، اے سارے نال علیہ نے رہ گئے۔ جھوٹ بندے کو مستقل طور تے چھوڑ دینا چاہیے، چاہے کچھ تھی وجہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جھوٹ بندے کو برائی دی طرف تے برائی بندے کو جہنم دی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کی تھے اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات تے روکے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کاروباری ہو کاروبار کرنے پہو، تاجر ہو تجارت کرنے پہو، کوئی دنیا دا کام میں اندر اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زبان سچی رکھو کیونکہ جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ کریم دی پھٹکار ہو دے، وہ اللہ دی رحمت تو دور ہو دے، وہ اللہ دی جنت تو دور ہو دے، جہنم دے قریب ہو دے۔ اور بڑے بڑے لوگ جڑے وہ جھوٹ کو لو بڑی نفرت کر دیں۔ امام زہری رحمہ اللہ المعروف امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، انہیں کو لو وقت دے حاکم ناسبی خلیفہ ہشام بن عبد الملک سوال کی تھے والذی تولا کبرہ منہم علی آیت کو لوگ کیرا شخص مراد ہے؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمائے عبداللہ ابن ابی مراد ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے اگوں اے بات کی تھی امام زہری رحمہ اللہ کو بھی توں جھوٹ بولے نہ بھائی، عبداللہ ابن ابی مراد نہیں۔ جرے ویلے جھوٹ دی بات کی تھی امام زہری رحمہ اللہ فرمائنا کیا میں جھوٹ بولے نا، میں جھوٹ بولے سا؟ اگر کوئی بندہ آسمان تو زمین تے آوے اور آ کر کے منادی کرے اعلان کرے جو لوگوں آج دے بعد اللہ پاک نے جھوٹ کو حلال کر دیتے تو میں امام زہری ابن شہاب وال بھی جھوٹ بولنا پسند نہ کرے سا کیونکہ میں کو جھوٹ نال نفرت ہے، اے جڑی بڑی نفرت۔ اساں لوگیں تا جھوٹ کو زندگی دا دستور بنایا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہیں آئے کہ فلاں جڑی حدیث ہے وہ توارے کے کوئی نہیں فلاں بندے کے ہے، لمبا چوڑا سفر کر کے جڑے ویلے اون بندے تک پہنچے، او بندہ ہی میں اپنا دامن اپنے کرتے دا سامنے والا پلو بنا کے جانور کو سڑے نہ وداتے ہائی دامن خالی اون دے اندر کشے کہنا آئی
امام صاحب جرے ویلے قریب گئے ڈیٹھے نے دامن خالی ہے اون کی نے حدیث ننے گدی واپس لگے گئے اون پوچھے سی وجہ امام صاحب فرمائے خالی دامن کر کے جرا بندہ جانور نال جھوٹ بول سکدے ہو نبی پاک دی حدیث نال ہی جھوٹ بول سکدے یعنی ائمہ کرام کو جھوٹ نال یہ جڑی نفرت ہے سارے سارے معاشرے دی جڑ تباہ کی دی میں جھوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولا هم عذاب علیم پہلے عرض کیتے کچھ تو سمیع علیہ سو آکھو سبحان اللہ اور جھوٹ دے بارے سن میں بات پل جلدی ختم کرا صرف جھوٹ دی بات جو دعویٰ کیتے مجھے دلائل عرض بیٹھا کرنا نبی کریم علیہ السلام فرمائن میری امت دے ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں توجہ تواڈے ذمہ بات سمجھاون میرے ذمہ ترائے قسم دے یو جے لوگ ہیں جنہیں دو اللہ کریم نے اپنی نظر رحمت کرنا گوارا نہیں کرنا قیامت علیہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو سن اللہ انہیں دو دیکھن گوارا نہ کرے سی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ تے اللہ کریم انہیں نال علاوان گوارا نہ کرے سی تے ولا یزکیہم تے اللہ کریم انہیں کو پاک کرنا گوارا نہ کرے سی تے ولا ہم عذاب علیم تے اللہ کریم نے انہیں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہو سی صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی خوابو و خاسرو یا رسول اللہ اللہ دے نبی او بندے تباہ و برباد ہو گئے کیڑے بد نصیب ہیں منہم یا رسول اللہ اللہ دے نبی کیڑے بد نصیب ہیں جنہیں دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی کلام کرن گوارا نہ کرے سی پاک کرنا گوارا نہ کرے سی دردناک عذاب انہیں واسطے تیار کرے سی او کیڑے بد نصیب ہیں امام کائنات نے فرمایا پہلا بندہ جرا قیامت علیہ اللہ دی نظر کرم کے محروم ہویا کھڑے قیامت علیہ اللہ کریم دے دیدار کے محروم ہویا کھڑے قیامت علیہ اللہ دی گفتگو کے محروم ہویا کھڑے فرمایا پہلا بندہ المسبلو اپنی چادر تے شلوار گٹے تے ٹخنے کولو جھکی کرن والا پہلا بندہ اساں تے کو کدی حیثیت نہیں دیتی نا اے مردیں واسطے حکم عورتیں واسطے نہیں عورتیں کو تو حکم ہے کہ بلکہ وہ پیر دے ایک بلشت تگیٹھ جتنا تلے کر کے اپنی چادر ٹورن لیکن آج کل نظام الٹا ہے اساں مردیں دیاں شلوارا ایک گیٹ کیا دو گیٹ جتنا پیریں دے تلیں تے عورت دے ایک گیٹ جتنا بلشت جتنا پیر کنے اٹھتے نہیں شلوارے نبی پاک نے روکے کہ جیرا بندہ چادر تے شلوار گٹیں کے ٹکنے کے جھکی کر کے ٹورے ایسے بندے دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی تے جرے ویلے دیکھ سی نا بخشے سی کیویں جلے علیہ سی نا معاف کیویں کرے سی یہ گندی عادت ہے نبی کریم دی سنت سمجھ کے شلوار تے چادر ٹخنے کے اونچی کر کے زندگی بسر کی تھی کرتا کہ قیامت نہیں اللہ دیکھن بھی گوارا کرے تے اللہ علاون بھی گوارا کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا بندہ جرا چادر تے شلوار ٹخنے کے جھکی کرے دوجا بندہ فرمایا والمنان
جیرا بندہ کہیں بندے دے ہوتے احسان چا کرے ول او احسان جتلاوے ودا تے دساوے ودا تے آکھے ودا فلانا احسان کیتا ہم تیرے نال فلانی چنگائی کیتی ہم تیرے نال فلانی بھلائی کیتی ہم تیرے نال ایسے بندے کو بھی اللہ نے دیکھن گوارا نہیں کرنا تے تریجا بندہ والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب او بندہ جرا بندہ سودا وچیں دیواری تجارت کریں دیواری دکانداری کریں دیواری اپنی چیزاں وچیں دیواری جرا بندہ سودا کرے لین دین کرن دیواری جھوٹ بولے ایسا بندہ جرا تجارت دے اندر جھوٹ پیا بولیں دے ایسے جھوٹے بندے کو اللہ دیکھن پسند نہ کرے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں بار بار یہ بات بیٹھا کرنا جرے ویلے بندہ سچا ہو ونجے اللہ کریم دے سارے راستے آسان کر دیں جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ دی پھٹکار جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ دی لعنت حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے وقت تھوڑا ہے میں چند باتاں تیرے نال کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمیندن اللہ دے پاک نبی سارے گھر ایک دیوار تشریف فرمان میری اماں نے میں کو آواز دیتی ہے میرا پتر عورتے آتے کو کشے دیواں میں چھوٹا جیاں بچہ میں جرے ویلے اماں جان دے کھلو گیا اللہ دے پیغمبر نے میری اماں کے سوال کیتے تائیں اپنے بیٹے عبداللہ کو جو سجے تو کشے دیوان دا ارادہ بھی کیتا بھی یا کہنا کیتا بھی آکھن لگی میری اماں جی اللہ دے نبی میں کھجور دیوان دا ارادہ کیتی بیٹھیاں اللہ دے نبی فرمائے عبداللہ بن عامر فرمیدن میں آپ اپنے کنے نال سندا بیٹھا میں اللہ دے پیغمبر فرمیدے بیٹھیاں عبداللہ دی اماں اگر تو کوئی شے دیوان دا ارادہ نہ کریا تو سمجھو تو اپنے پتر نال جھوٹ پئی بولے دیا میں اے بھی جھوٹ ہے انجھے جھوٹ کے بھی بچنا چاہیے اتنا سختی کیتی میں نہیں آئی کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے بچے نال بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے دنیا دے اندر جھوٹ بندہ جھوٹا بندہ اللہ کریم دا گناہگار بندہ ہوندے ہر دنیا دی بیماریوں بندے دے اندر پاتی ویندی ہے بندے دے اندر جھوٹ پاتا ونجے اللہ کریم نے منع کیتے نبی کریم علیہ السلام نے ساریاں باتاں دسایا اللہ دے پیغمبر فرمیدن جیرا بندہ جھوٹا ہوئے او گناہگار ہوندے تے جیرا بندہ گناہگار ہوئے او بندے دے گناہوں بندے کو جہنم گھنویندن کیا نہیں بولنا چاہیے بولو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے حجاج بن یوسف دا دور ہے جمعے دا خطبہ دینے کھڑے نا آپ دینا کھڑے وقت زیادہ ہو گئے بندہ پورے مجمع دے وچ اٹھی کے آکھن لگے حجاج خطبہ بند کرو نماز پڑھو وقت زیادہ ہو گئے حجاج نے توہین سمجھیے اپنی گستاخی سمجھیے اپنی بےزتی سمجھیے اپنی انسلٹ سمجھیے کیا کیتے سی ہوں بندے کو گرفتار چا کرائے نال اعلان چا کرائے کہ صبح صبح کل ایک تختہ دار تے لٹکا کے پھانسی دیتی ویسی کیونکہ حکومت دا گستاخ ہے اے عدالت دا گستاخ ہے اے میں بادشاہ دا گستاخ ہے جیرے ویلے حجاج نے ان کو گرفتار کرا کے جیل دے اندر بند کر دیتا ان دے ابا تے بھرا تے ولی وارث آ گئے آ کر کے آکھن لگے حجاج ساڈا بندہ بھرے مجمع دے اندر تیرے سامنے الاپ ہے ان دی وجہ ہے کہ ساڈا بندہ پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے عقل کم بھی سی جڑا بندہ پاگل ہوے او ہلاوے ان دا کوئی مسئلہ نہیں ہوندا اے بادشاہ سلامت پاگل بندے دے اوتے شریعت بھی حد مقرر نہیں کریں دی اے تا پاگل ہے تساں کیویں حد مقرر کر کے تساں کو پھانسی دے پھندے تے چڑھا سکدے وے حجاج بن یوسف آکھن لگا اچھا کرے پاگل ہے ایک جرے ویلے تختہ دار تے میں لٹکے ساں ایندے کے پہلے سوال کرے ساں جو پاگل ہیں یا کہنا اگر ہی پورے مجمع دے سامنے اقرار چا کیتا جو واقعتاً میں پاگل ہاں میرا وعدہ ہے تھوڑے نال میں کو معاف کر دے ساں انہیں کہ ٹھیک ہے سا کو ملاقات کرن دی اجازت دیتی ونجے
اجازت مل گئی ہے، اے سارے آ گئے ولی وارث بھرا رشتہ دار، ساری رات اپنے ہی مجرم بندے دے کٹھے جگوں بادشاہ مجرم بڑھا کے جیل چ پاتی پیا، آکھن لگے سویرے تائیں جواب دیونے جو میں پاگل ہاں، اساں لکھوائے ہیں ساڈا بندہ تے قیدی پاگل ہے، آکھن لگے یار مردہ مرد سکدا پر جھوٹ نہیں لا سکدا، کیونکہ جھوٹے بندے نال میرا اللہ کریم نفرت کریں دے، جھوٹے بندے تے اوتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، جھوٹا بندہ جہنم دی بھاد بالن بندا ہوندے، کچھ دا کچھ ہو ونجے، تساں دے او زندگی بچ ویسی، کنا زندگی بچ سکدی ہے، اتھوں بچ ویسا تا کڈو کڈو بچا، آخر تان تا موت ہے، آخر تان تا زندگی دا انتہا ہے، کچھ دا کچھ ہو ونجے، میں جھوٹ نہیں بول سکدا، اپنی زبان گندی نہیں کر سکدا، سویرے دا ٹائم تھے، بادشاہ نے کو تختہ دار تے کھڑایا، جیڑے ویلے رسا گل پاون لگے، پہلے بھرے مجمع دے اندر سوال کیا کریں دے، انت مجنون، کیا تم پاگل نہیں، کیا تم مجنون نہیں؟ وہاں کے بادشاہ کوئی نہ، میں جری بات بھرے مجمع دے اندر کی تھی ای، اپنے عقل کو تے دماغ کو سلامت سمجھ کے کی تھی ای، میں پاگل نہیں ہو سکتا، انہیں کہ لوگ آدن پاگل ہے، تیری برادری والے آدن پاگل ہے، تیرے رشتہ دار آدن پاگل ہے، وہاں کہ نہیں 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 غلط آتے کھڑن، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ پاک نے میں کو عقل دی نعمت دیتی ہے، میں نہ شکری کیوں کراں، اللہ نے زبان دیتی ہے، میں اپنی زبان گندی کیوں کراں، این واسطے تاکہ میرے بچے یتیم ہون کے بچ ونجن، آخر تا مرنے، آخر تا بچے یتیم ہونے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بھرے مجمع دے سامنے کھڑا دے جو میں پاگل نہیں، میں پاگل نہیں، میں پاگل نہیں۔ بادشاہ دے دل خیال ہے جرا موت کے بھی ڈردا نہیں، وطوی زبان تو جھوٹ نہیں پہ بولیندا، انجے بندے کو مارنا نہیں چاہیے، جرا بندہ زبان دا سچا ہے اپنی موت تے زندگی دی پرواہ نہیں پیا کریندا، اللہ پاک نے حجاج دے دل وچ رحم چا پاتا، حجاج نے اللہ کریم دے پاتے ہوئے رحم دے بدلے دے اندر بندے کو معاف کر دیتا، میں آدھا ہونا اوکو اللہ نے بچائے سچ بولن دی برکت، کیسے سمجھیں دے کیری برکت نال اللہ بچیں دے، جڑا ہی بچیں دے، کتنال بچیں دے، بولو ایک تربیت سمجھو، اللہ جڑا ہی بچیں دے، یہ لفظ سچ تساں علاونے کیری شے نال، اللہ جڑا ہی رحمت دیں دے، سچ بولن نال جدائیں برکت دیں دے، سچ بولن نال جدائیں عزت دیں دے، سچ بولن نال جدائیں اللہ کریم نجات دیں دے، سچ بولن دے نال اللہ فرمائیں دے، باپ اپنے بیٹے دی گردن دے اتے چھری رکھ نے ذبح کرن دی خاطر زور پیا لین دے، لیکن باپ اپنے بیٹے دی گردن ذبح نہیں پیا کر سکدا، اللہ پاک کا وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں دے چھری پھیرن والا بھی سچا ہاتھ جندی گردن تے چھری پہ چل دی ہے او بھی سچا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ فرمائیں دے جڑا بندہ سچا ہوئے وہ کوئی چھری ذبح نہیں کریں دی، سارے بھرا رل کے اپنے معصوم یوسف کو اندھے کنویں چا سچے نے، ہر بندہ جڑے ویلے کنویں چ ڈھائے پوے مر ویندا ہوندے، اللہ فرمائیں دے لیکن میں یوسف کو امن امان اندھے کنویں وچوں کڈ کے مصر دا بادشاہ چ بنایا، اللہ پاک کیوں؟ اللہ فرمائیں دے یوسف ایھا الصدیق، یوسف زبان دا سچا، یوسف کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ دے سارے تواڈے معاشرے دے اوتے مضر اثرات پڑدا، سارے جھیڑے جھگڑے دی بنیاد جھوٹ ہے، اختلافات دی بنیاد جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے، اللہ فرمائے دے جڑا بندہ سچا ہوے
کو پیچھے چھری بھی نہیں کٹیں دی کھوئی نہیں نگلے دا سچا بندہ ہی میں گھر دے باہر جو نکلے پھامیں دشمن سامنے ہی کھڑا ہوئے تلواراں تیار کر کے اللہ پاک فرمین دے وہ واتی وال لنگا ہی نہیں کر سکتے میرا سوہنا پیغمبر زبان دا سچا ہجرت والی رات اپنے حجرے کے باہر نکتا مار کا انتظار اچ کھڑے ساری رات نہیں کھڑے رہ گئے پیغمبر سفر کر گئے اللہ نے جھوٹے کو اندھا کر دیتے سچے کو نجات دے سچ بولنا چاہیے جھوٹ کے بچنا چاہیے کیونکہ جرا بندہ جھوٹ بولے اندے ہوتے اللہ دی کیا ہوں دیئے بولو لعنت ہوندی ہے پھٹکار ہوندی ہے جھوٹ سارے گناہاں دی بنیاد ہے جھوٹ سارے گناہاں دا سبب ہے جھوٹ سارے گناہاں دی اللہ اکبر جاڑے جڑا بندہ جھوٹ بولے ہوندے اوتے اللہ کریم دی لعنت ہوندی ہے جھوٹ دی پہلی قسم توجہ ہے چاند جھوٹ جا قسمہ دس کے اپنی بات ختم کرنا مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ امان صاحب الحمدللہ تشریف گن انہیں دا بیان تھیون والا ہے خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمائے تواری ساری خوش نصیبی ہے کہ یہ وقت کدیں کدیں اللہ نصیب کرنے اور میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب ساہیوال تو دور دراز تو سفر کر کے تشریف گدی اندن راستے چن انشاءاللہ پہنچ اندن انہیں دا آخری خطاب تھی سی خصوصی تے میں چند باتیں میں مختصر وقت کہ سا کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سارے تو سارے معاشرے دا مین دار و مدار جھوٹ دے اگر ایسا معاشرے کو ٹھیک کرنے تو زبانہ سچا کرو کیونکہ سارا دار و مدار بندے دی زبان دے ہوتا ہے اللہ فرمائے دے سوچ سمجھ کے علایا کرو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جیرا بھی جملہ تیری زبان وچوں نکلے وہ جملہ اللہ کریم کاغذیں دے اندر فرشتیں دے ذریعے نوٹ کروا کے دے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہر جملہ تیرے منہ وچوں نکلتا ہویا نوٹ کیتا ویندے تو جھوٹ دی پہلی قسم چند قسماں بات ختم اللہ دی ذات تے جھوٹ کہنے ہوتے جھوٹ بولو لوگ اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بنا کے پیش چکرنا جرا بندہ جھوٹ ہے ہو تو پیچھے سمجھو ان دی کوئی بریک کہیں نہیں نا وہ انجا جھوٹ بولے سی بلکہ اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بولے سی اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا جیرے بندے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن انہیں دا کیا نتیجہ ہے مالک کائنات نے اللہ کریم نے سورۃ النحل 14واں سپارہ آیت نمبر 116 اللہ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتے جڑے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن اللہ فرمائے دے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا جیرے لوگ اللہ تے جھوٹ بولن وہ کدے ہی کامیاب نہیں ہو سکتے دوجا مقام قرآن کریم دا جیرے لوگ اللہ تے اہل کتاب دی عادت ہے اپنی طرفوں مسئلہ چا بنایا بات لکھی بھلا نسبت اللہ دی ذات دی طرف چکی تھی اور آکھیا یہ اللہ پاک دا حکم ہے یہ اہل کتاب دی عادت ہے لیکن آج دے سارے امت مسلمان دے بھی کچھ احبار تے رہبان ہی ہو جہن جرے بات لکھی اپنی طرف نسبت چکی تھی جو قرآن دا فیصلہ ہے اگر قرآن کو کھول کے وہ لٹھا ونجے نظر کی تھی ونجے تو فیصلہ قرآن پاک دا کچھ بھی انداز دا ہوں دے تو بندے دی بات بے انداز دی ہوں دے اللہ کریم نے فرمائے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 وہ لوگ جرے اپنی طرفوں جھوٹ بڑھنے انہیں واسطے ہلاکت ہے فویلن ہلاکت ہے انہیں لوگیں واسطے جرے اپنے ہاتھ نال کوئی بات لکھی تو بلا نال اے بھی آدن جو حاضر من عند اللہ اے اللہ دا حکم ہے اللہ دے ہوتے جھوٹ یہ پہلی قسم اور آخرت جنہیں لوگ اندھی کیا سزا ہے سورہ زمر آیت نمبر 60 اللہ کریم نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
جڑے بندے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولیندن قیامت والے اللہ کریم نے انہاں دے چہرے کالے کرنے ونن سیاہ ترین کرنے ونن انہاں دے چہریاں دے اوتے کالا کھونی ہے سیاہی ہونی ہے جڑے لوگ اللہ دی ذات تے جھوٹ بولیندن اللہ فرمیندے متکبرن الیس فی جہنم مسوى للمتکبرین اللہ نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر بناونے جڑے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن کہندے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نمبر 2 رسول اللہ تے جھوٹ نبی پاک دی ذات کوئی معاف نہیں کرن دے بات کیتی سٹیجیں تے بائے کہ نہ لاکھیا سوہنے حضور کریم دا فرمان ہے حالانکہ نبی پاک دا فرمان نہیں ہوندا اپنی طرفوں بات چاہ کیتی یہ حدیث ہے یہ فیصلہ یہ فرمان ہے مسئلے مسائل ہوئن حلال حرام دی بات ہوئے جائز نجائز دی بات ہوئے اپنی طرفوں بات چاہ بڑھائی اصل مسئلہ انہاں دا اپنا ہوندے انہاں دی اپنی فقہ دا ہوندے انہاں دے اپنے امام دا ہوندے نسبت چاہ کیتی جو رسول اللہ دا فرمان ہے یہ اللہ دے نبی دی ذات تے جھوٹ ہے یہ جھوٹ دی دوسری قسم ہے کہ پیغمبر تے جھوٹ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر یہ روایت موجود ہے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے میں پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بنا کے میرے ذمہ لاوے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا جان بوجھ کے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اگر کوئی بندہ آکھے معراج والی رات اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات کو ڈٹھے تو میں سمجھو این بندے ساڑے پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بولے یہ نبی پاک دی ذات تے جھوٹ ہے یعنی بندے کو جھوٹ کے بچنا چاہیے اللہ دی ذات تے جھوٹ اور پیغمبر دی بات تے بھی جھوٹ پیغمبر دی ذات تے بھی جھوٹ اور اس قسم دیا بے شمار روایات ہیں آپ نے فرمایا جیڑا بندہ بھی میرے اوتے جھوٹ بناوے فلیتبوا مقعدہ من النار وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا گئے نمبر 3 جھوٹ دی تیجی قسم جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا اللہ کریم نے سورۃ الحج دی آیت نمبر 3 دے اندر سکو منع فرمائے وجتنبو قول الزور جھوٹ کے بچوں تے جھوٹی گواہی کے بھی بچوں نبی کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا او لوگوں میں تو آپ وڈے گناہ نہ دساں اللہ انبئکم بے اکبر الکبائر اللہ دے نبی جی ضرور دسو جو وڈے گناہ کبیرہ گناہ کے رہن نبی کریم نے فرمایا الاشراک باللہ نمبر 1 اللہ دے نال شرک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نمبر 2 وعقوق الوالدین اپنے ابے تے اماں دی نافرمانی کرنا یہ بھی وڈا گناہ ہے نمبر 3 اللہ دے پیغمبر ٹیک لگے بیٹھے ہیں جیڑے ویلے تریجے کبیرے گناہ دیا آپ نے وضاحت فرماونی آئی ٹیک چھوڑ دیتی نے اگتے آ بیٹھن نبی کریم نے تریجا گناہ لشے اللہ وقول الزور لوگو خبردار 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 تریجا وڈا گناہ جھوٹی گواہی دیون جھوٹی اساں تو ساں جھوٹی گواہی دیتی ہے پرلے بندے دی زندگی ختم ہو گئی ہے اساں تے کو خوش کرن دی خاطر جھوٹی گواہی لے آئے اسے اساں اپنی آخرت ہی برباد کی تھی تو اون بندے دی زندگی برباد کی تھی یہ واسطے بندے کو سوچ سمجھ کے گواہی دینی چاہیے مسئلہ سارا کھڑا مقدمہ سارا کھڑا گواہیں دے اوتے اسا مان کی نے سیاست بچاون دی خاطر برادری دا پھرم بچاون دی خاطر ابے دے چٹے والے دا حیا کرن دی خاطر اسا مان کی نے بھری کچاری ہے اور بھری عدالت جون کی نے جھوٹی گواہی چڑھی تھی پرلے بندے دا ستیہ ناز ہویا جھوٹ دی پہلی قسم اللہ دی ذات تے جھوٹ بناونا دوجی قسم رسول اللہ دے اوتے جھوٹ بناونا تیجی قسم جھوٹی گواہی دینا جو سارے معاشرے دے اندر عام رواج ہو چکے جھوٹی گواہی کو تو زندگی دا زیور سمجھی ودے بندہ جھوٹی گواہی دیوان لگا نا پیچھے پڑچائیں تے پہاڑ اللہ چیئرمین چودھری لمبردار ہوا کہ قسم چاہے نہیں قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے آدھائی ساری دنیا آدھی کھڑی ہے میں نہیں تو آدھائی میں ہوا کیسی قرآن پاک میں کو پہلے دکھاؤ تا صحیح جلے قرآن پاک کو دکھانے ہوا کہ اے قرآن ہے اگر اے قرآن پاک چاہ کے آکھنے تا ایہو جائے بھامے تو ساں 100 قرآن میں کنے چلاؤ میں چاہ سکتا
امت مسلمان قرآن کریم دی قدر دا پتہ کوئی نہیں، قرآن کریم دیا قسمہ چاہ چاہ کے جھوٹے قسمہ چاہ چاہ کے جھوٹی گواہی کھڑے دینے ہونے، جب تک سارے معاشرے دے اندر جھوٹ موجود ہے کہیں رحمت تے برکت نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک دا فیصلہ حق ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جدنا جھوٹے بندیاں دے اوتے ہوندی اللہ دی لعنت رحمت کیڑو آوے، برکت کیڑو آوے، عزت کیڑو آوے، بخشش کیڑو ہووے، بندے کو جھوٹ کے بچنا چاہیے۔ نمبر 4 جھوٹ دی آخری قسم دس کے بعد ختم فرمایا مذاق دے اندر جھوٹ، کس دے اندر؟ یہ مذاق چل دی پی ہوندی ہے تو ساری پٹ گپتے کو جرا تڑا تماشا لگا پہ ہوندے ہوندا سارا کوڑے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت رہنن اواہے آ کر کے گپ شپ لے سوں کوڑ بٹ لے سوں، ساری گپ شپ محفل وچ کوڑ لگا رہ گئے۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد دی روایت ویل للذی یحدث بالحدیث لیزہق بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ، اللہ دے نبی فرمائے او بندے واسطے ہلاکت تباہی تے بربادی ہے جڑا بندہ این نظریے نال جھوٹ بولے تاکہ قوم خوش تھی پوے، مار کا کھل پوین بٹ بن پوے، جرا بندہ این نظریے نال جھوٹ بولے اندے واسطے ہلاکت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہیں خواب ڈٹھے تا ذکر کرو، صحابہ کرام دسینے ان خواب، ایک نوار نبی کریم نے فرمایا تسا نہیں ڈٹھا تے میں خواب ڈٹھے، آپ نے اپنا خواب سنایا، فرمایا میں جبریل امین دے کٹھے ویندا پیاں، میں ڈٹھے جہنم دے اندر ایک بندے دیاں واچھا چیریاں ویجاں پین، این پاسے کولو چیر کے گدی تک، بے پاسے کولو گدی تک، باچھا تے واچھا چیریاں ویجاں پین۔ میں پوچھنا کی تے جبریل کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمائے یا رسول اللہ آئے او بندن فیکذب کذبا، جرے جھوٹ لیندے ان کوڑ مرندے ان، جنی وجہ تو اج انہیں دیاں واچھا چری جاں پین، انہیں دیاں باچھا چری جاں پین۔ ہی واسطے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ تیرے میرے معاشرے دی اساس تے بنیاد ہے، معاشرہ ٹھیک کرنی تے جھوٹ کولو بچ، معاشرہ ٹھیک کرنی تے جھوٹ نال نفرت کر، ہر قسم دی بیماری دی بنیاد جھوٹ ہے، ہر قسم دے گناہ دی بنیاد جھوٹ ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو جھوٹ تو بچاوے، اللہ کریم سا کو سچا بناوے، حق سچ سمجھن دی اللہ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔